الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ کریم کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، سلم میں پورے داخل ہو جاؤ. اور سلم اسی سے اسلام نکلا ہے کہ مسلمانی میں پورے داخل ہو جاؤ. اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اسلام بھی 100% اور مسلمان بھی 100%. استثناء نہیں، تحفظ نہیں، ریزرویشن نہیں. اللہ سے بندگی کا جو تعلق ہو اس میں اپنی خواہشات کا دخل نہیں. 100% مسلمانی میں آ جاؤ. فی السلم کافہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ صاف باتیں آنے کے بعد بھی اگر تم سے لغزش ہو گئی، فَاعْلَمُوا، پھر سن لو، کان کھول کے سن لو. فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ کی ذات بڑی غالب ذات ہے، بڑی حکمت والی ذات ہے. اب تمہارے لیے ہے، چاہے تو تمہارا اللہ سے تعلق فرما برداری کا، مصالحانہ ہو، فرما برداری کا تعلق ہو، اور چاہے تمہاری مرضی ہے تم اللہ کے دشمنوں کے صف میں کھڑے ہو جاؤ. یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، اور یہ قرآن کا پیغام چونکا دینے والا ہے. کون ایسا ہے جو اللہ سے اعلان جنگ مول لے، اللہ سے دشمنی میں کھڑا ہو، لیکن انسانی زندگی اور اس کی زندگی کی تجربات اور اس کی تاریخ ضرور بتاتی ہے کہ یہ باوجود کہ مسلمان ہونے کے پھر بھی اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللہ کہتے ہیں کہ جو میرے مقبول بندوں کو ایذا پہنچائے اور تکلیف پہنچائے تو پھر وہ سن لے کہ میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا،
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، سود سے باز آ جاؤ، اور اگر باز نہیں آتے تو پھر اللہ سے اعلان جنگ ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. تو انسانی زندگی کے تجربات اور اس کی تاریخ یہ ہے، باوجود کہ یہ کلمہ گو ہو اور مسلمانی کا دم بھرتا ہو، لیکن اس کی زندگی بتاتی ہے کبھی مانتا ہے اور کبھی نہیں مانتا، کچھ مانتا ہے اور کچھ نہیں مانتا. عقیدہ ٹھیک ہے، عبادات بھی ٹھیک ہیں، لیکن معاملات اور معاشرت اس کی فہرست میں داخل رہی ہے. ایک آدمی مسجد میں پاؤں رکھ لے اور باقی پورا جسم اس کا جسم مسجد سے باہر ہو تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ مسجد میں داخل ہو گیا، کوئی نہیں کہتا یہ مسجد میں داخل ہوا. اسی طرح اگر کوئی شخص اسلام کا ایک حصہ لے لے اور باقی کہیں اس کی زندگی میں اسلام نظر نہ آئے تو یہ مسلمان ہی نہیں ہے. ایک شخص کہتا ہے نماز اچھی چیز ہے، نماز کا قیام سر آنکھوں پر، لیکن نماز کا رکوع اور سجدہ مجھے انسانیت کی یہ ذلت برداشت نہیں ہے، میں اپنی خودی سے دستبردار نہیں ہو سکتا. نماز میں قیام کروں گا لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا. کوئی اسے نمازی نہیں کہے گا، کوئی اسے نمازی نہیں کہے گا. کسی کا اسلام سے تعلق صرف نماز تک ہے، صرف روزوں تک ہے، اور بقیہ پوری زندگی سے وہ اسلام سے دستبردار ہے، تو فرمایا یہ تو اللہ سے اعلان جنگ کرنا ہے، اللہ سے مقابلے پہ آنا ہے. ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں آؤ تمہاری مسلمانی پوری کی پوری ہو. اس کائنات کا یہ واحد مذہب ہے اسلام، جو ایک زندگی کے نام سے موسوم ہے. ورنہ یہودی، نصرانی، جتنے مذاہب دنیا میں آئے ہیں وہ کسی بانی کے نسبت سے موسوم ہیں یا کسی علاقے سے نسبت رکھتے ہیں یا کسی قبیلے اور خاندان سے ان کی نسبت جڑی ہوئی ہے. اسلام ہی ایک واحد دین ہے جس کا تعلق زندگی سے ہے کہ ایمان والو پوری زندگی میں اسلام لے آؤ اور تم خود پورے اسلام میں آ جاؤ. مسلمانی بھی 100% اور مسلمان بھی 100%. ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں آؤ. تحفظ نہیں ہے اس میں، استثناء نہیں ہے، ریزرویشن نہیں ہے اس میں کہ ٹھیک ہے میں عقائد اور توحید کے لحاظ سے تو اسلام کو قبول کرتا ہوں، بقیہ زندگی میں میں آزاد جیسے چاہے کر لوں. کوئی یہ کہہ دے کہ میں نماز کے قیام کے حد تک تو نماز کا پابند ہوں، لیکن بقیہ نماز کا جو حصہ ہے اس میں میں آزاد ہوں، جیسے مرضی نماز پڑھو، نماز ہو جائے گی.
اسے نمازی کہیں گے؟ کوئی کہہ دے میاں روزے کی نیت تو ٹھیک ہے لیکن دن بھر میں آزاد ہوں، جیسے مرضی روزہ پورا کر لوں، روزے دار کہیں گے؟ کوئی کہہ دے میاں میں احرام تو باندھ لوں گا لیکن احرام کے بعد عمرہ اور حج اپنی مرضی سے کروں گا، کوئی کہہ دے میاں میں کلمہ تو پڑھ لیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس پر میرا عقیدہ اور ایمان بھی ہے لیکن زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گا، جو زمانہ کہے گا، جو سوسائٹی کہے گی، جو برادری کہے گی، جو خاندان کہے گا، جہاں میرے مفاد ہوں گے، جہاں میری خواہش ہوگی، جہاں میری مرضی ہوگی، زندگی آزاد ہوگی۔ یہ مسلمانی نہیں، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں آؤ، یہ نہیں کہ قدم رکھا اور بقیہ حصہ مسجد سے باہر، اسے کوئی مسجد میں داخل ہونے والا نہیں کہتا۔ اسلام کا ایک حصہ لیا اور بقیہ زندگی میں آزادی، اسے کوئی مسلمان نہیں کہتا۔ یہ مسلمانی نہیں۔ ایک شخص نے شوق ہوا بہادر لوگوں، اور وہ شیر گدوانے کے لیے کمر پہ کہ شیر کی تصویر بن جائے، گدوا کر رنگ بھر لیا جائے، اس میں شیر لگو۔ وہ جب رنگ بھرنے کے لیے گیا شیر کے لیے، اس نے جب سوئی چبوئی رنگ بھرنے کے لیے، درد ہوا۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا شیر کا سر بنا رہا ہوں۔ کہنے لگا شیر کا سر بنا دو۔ پھر اس نے سوئی چبوئی، پھر درد ہوا۔ کہا کیا بنا رہے ہو؟ گردن بنا رہا ہوں۔ کہا شیر بنانا ہے گردن کے بغیر ہی بنا دو بھائی۔ پھر اس نے سوئی چبوئی تو پھر تکلیف ہوئی۔ کیا بنا؟ پیٹ بنانے لگا ہوں۔ کہا اس نے کھانا تھوڑی ہے، بغیر پیٹ کی شیر بنا دو۔ اس نے اوزار پھینکے، کہا ایسا شیر نہیں دیکھا کہ سر بھی نہ ہو، گردن بھی نہ ہو، پیٹ بھی نہ ہو، ایسا شیر میں نے نہیں دیکھا۔ تو میرے عزیزو، ایسا اسلام اللہ نے بھی نہیں بھیجا ہے، جس میں نماز بھی نہ ہو، لقمہ حلال کا اہتمام بھی نہ ہو، معاشرت اور معاملات کی زندگی بھی نہ ہو۔ ایسا اسلام اللہ نے بھی کوئی نہیں اتارا۔ ایسی اسلامی زندگی اللہ نے کوئی نہیں بھیجی کہ کہیں سے اپنی خوشیوں میں مسلمان لگی نہیں، کہیں اپنی تجارت اور بازار کی زندگی میں مسلمان لگی ہی نہیں۔ جمعے میں مسلمان لگے، بقیہ ہفتے میں مسلمان لگی نہیں۔ اللہ کی شان ہے، عید میں مسلمان لگتا ہے، جمعے میں جمعے لگتا ہے، فجر میں لگتا ہے، مسلمانی گئی۔ جمعے کی نماز بھی فرض ہے، فجر کی نماز بھی فرض ہے، ظہر کی نماز بھی فرض ہے۔ اور میرے عزیزوں، صرف نماز نہیں فرض، سچائی بھی فرض ہے، دیانت بھی فرض ہے، امانت بھی فرض ہے، حسن اخلاق بھی فرض ہے، بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت دینا بھی فرض ہے۔ میرے عزیزوں، پوری زندگی کا نام اسلام ہے، صرف نماز کا نام تو اسلام نہیں ہے، صرف جمعے کا نام تو اسلام نہیں ہے، صرف عید کا نام تو اسلام نہیں ہے، صرف پیدائش پہ ابا کا، باپ ماں کا، بیٹے کا نام مسلمانوں کا سرخلق لینا تو مسلمانی نہیں ہے، اسے مسلمانی زندگی پہ لے کے آنا تو مسلمانی ہے۔ یہ بھی مسلمانوں ماں باپ پہ فرض ہے۔ نام مسلمانوں کا دے دیا اور زندگی انگریز کی دے دی، لباس مغربی پہنایا
اسے زندگی کا انداز غیروں کا سکھا دیا. کیا ظلم کر رہا ہے اس بچے پر، کیا ناانصافی ہے اس بچے پر. یہ سب اس لیے ہے کہ بدقسمتی سے اسلام کا تصور ہی غلط ہو گیا، اسلام کا فہم ہی غلط ہو گیا. یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس مسلمانوں کا سا نام کافی ہے، موت کی گھڑی میں جنازہ مسلمانوں کا سا بس کافی ہے، سارا اسلام اس کا نام ہے. اللہ کہہ رہے اللہ، اور یہ ہدایت اللہ کی اپنے کلام میں ہے. ایمان والو غلط فہمی کا شکار نہ ہونا. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں آؤ. اسلام بھی پورا ہو اور تمہارا اندر آنا بھی پورا ہو. مسلمانی بھی 100%، مسلمان بھی 100%. یہ نہیں کہ جہاں جہاں مفادات کو زد پڑ رہی ہے، خواہشات پہ زد پڑ رہی ہے، وہاں سے یہ اسلام سے دستبردار. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے بتایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. کچھ لوگ ہیں ان کا اللہ سے بندگی کا جو تعلق ہے بالکل کنارے پہ کھڑے، اور پاؤں پورے طور پہ زمین پر ٹکا بھی نہیں ہے، اور ان کی نظریں مفادات پر ہیں، اپنے اغراض پر ہیں، اپنی خواہشات پر ہیں، بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں اللہ کی بندگی کا تعلق. علی حرف فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ. اگر اسلام کا یہ نام لیوا، اگر اس سے انہیں کچھ فائدہ ہو رہا ہے، اسلام کے نام لینے سے ان کے مفادات پورے ہو رہے ہیں، خواہشات پوری ہو رہی ہیں، اطمئنان اسلام کے ساتھ مطمئن ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. اور ذرا اس خدا کی بندگی کی اس راہ پر، اللہ کی فرما برداری پر، اسلام کی اس دینداری پر اگر ذرا سا مفادات خطرے میں آئے اور ذرا سی خواہشات ٹوٹی، ذرا سی تکلیف اور آزمائش کی کوئی گھڑی آئی، انقلب علی وجہہ، فوراً وہاں سے اسلام سے دستبردار ہو گیا. میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جیسے آج کا مسلمان ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، مسجد میں کچھ اور ہے، شادی میں کچھ اور ہے. روزے میں کچھ اور ہے، بازار میں کچھ اور ہے، لگتا ہی نہیں یہ مسلمان ہے. انقلب علی وجہہ. جہاں جہاں مفادات خطرے میں وہاں اسلام سے دستبردار. یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، اللہ سے دشمنی مول لینا ہے. یہ اللہ کے ساتھ دشمنی مول لینا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ. مسلمانوں پورے اسلام میں آؤ، پورے اسلام میں آؤ. ایک تو وہ مسلمان ہے جو اپنی پوری توانائی خرچ کرتا ہے اسلام میں داخل ہونے کی، پورے اسلام میری زندگی میں آ جائے، اور پھر بھی کوتاہی ہو جاتی ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں. اس کی توبہ اور استغفار پر اللہ معاف فرما دیں گے. اور ایک مسلمان کا نظریہ اور سوچ یہ بن گئی کہ اب دیگر اسلام کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کبھی یہ احساس ہی نہیں آیا، یہ فکر ہی نہیں آئی، یہ درد ہی اندر نہیں اٹھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ کچھ رنگ مسلمانوں کا ہے، کچھ رنگ اللہ کے دشمنوں کا سا ہے. یہ کیا ظلم ہے، ناانصافی ہے. یہ کبھی احساس ہی نہیں پیدا ہوا تو ایسا شخص اللہ کے دشمنوں کے صف میں کھڑا ہے. ایسا شخص اللہ کے ساتھ دشمنی مول لے رہا ہے. ایمان والو پورے اسلام میں آؤ. اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطے سے اس امت کو خوددار قوم بنایا. خوددار
کہ کسی زندگی کے حصے میں کسی اور قوم کی یہ بیکاری امت نہ بنے، خوددار بنے، دنیا اس کی چوکٹ پہ آئے زندگی سیکھنے کے لیے۔ عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، نجی زندگی ہو، قومی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، اس پوری زندگی اس میں اسلام کی رہنمائی موجود ہے۔ ان تمام زندگی کے شعبوں میں اسلام کا احاطہ ہے، پورے اسلام میں داخل ہو۔ آج مسلمانوں کی پستی اور ذلت کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں آج دین اور اسلام کا تصور ہی غلط ہو گیا کہ جو جس حصے پر ہے مطمئن ہے۔ اور ہم ایسا واعظ اور ایسا بیان بہت پسند کرتے ہیں جس سے ہماری گزرنے والی زندگی کی تصدیق ہو جائے، جس سے ہمیں اپنی زندگی پر اطمینان مل جائے۔ کوئی ہم سے کہے تو بڑا ہی بزرگ ہے، تو بڑا ہی نیک ہے، واہ واہ تیرے گھر میں تو بڑی دینداری ہے۔ لیکن سچ یہ ہے میرے عزیزو، سچ یہ ہے کہ آج مسلمان نے جو دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ حشر کر رکھا ہے اس کی آج مسلمانوں کو سزا مل رہی۔ کہاں مسلمانوں کو اسلام کی قدر تھی اور اس دولت کا لحاظ تھا تو اسلام نے انہیں عزت بخشی تھی، اور یہ اسلام انہیں بلندیوں پہ لے گیا تھا۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اعزنا اللہ بالاسلام۔ ہم آج جو اسلام، آج جو ہم بلندیوں پہ کھڑے ہیں، یہ سب اسلام کے مرہون منت ہے، یہ سب نعمت اسلام کی بدولت ہے۔ اور آج مسلمان مردم شماری کا مسلمان ہے، پیدائش اور موت کے گھڑی میں چند رسم و رواج مسلمانوں کی سی ہے، بقیہ زندگی میں بس اوقات اس کی بیٹی، اس کا بیٹا، اس کی خوشیوں میں پہچان مشکل ہوتی ہے یہ محمدی ہے یا غیر مسلم ہے۔ یہ مسلمانوں کی اولاد کالج سے نکل رہی ہے، یونیورسٹیوں سے نکل رہی ہے، اسکول سے نکل رہی ہے، یا ہندو ہے یا عیسائی ہے، وہ تمیز ہی مٹ گئی، تشخص ہی ختم ہو گیا، اسلام کی پہچان اس کے جسم میں کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ پہلے یہ بیٹی لاکھوں میں ہوتی، پہچان ہوتی یہ محمدی ہے۔ مسلمان صنعتکار ہوتا، تاجر ہوتا، دفتر میں ہوتا، بازار میں ہوتا، اپنی ایمانی، دینی سچائی، امانت سے اس کی پہچان ہوتی یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ تو میرے عزیزو، قرآن کا یہ پیغام ہے کہ 100% اسلام ہو اور مسلمان اسلام میں 100% داخل ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی فکر نصیب فرمائے اور ہمارے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔